ہم اپنا تعلق اللہ سے بہترین بنائیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں ہمیں تھوڑا نماز پڑھنے کا موقع ملنے لگتا ہے، جہاں کہیں ہم تسبیحات پڑھنے لگتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ نیک ہونے کی علامت اور نیک ہونے کی پہچان یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ عبادت گزار ہو وہ اپنے آپ کو اتنا کم اور اتنا کمتر سمجھتا ہے، اور لوگوں کو خود سے بہتر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم ہر وقت کی نماز پہلی صف میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے ہم پہلی صف میں نہ پہنچ سکیں اور پہلی صف بھر گئی، ہمیں پیچھے بیٹھنا ہوا، تو ہم پہلی صف والوں کو دیکھ کر غصہ ہوتے ہیں کہ دیکھو کبھی نماز پڑھنے تو آیا نہیں اور پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ جب تک انسان اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، خدا کی قسم اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک کاروباری اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ ہم نے کتنا کمایا، ہم نے کتنا گوایا، ایک کاروباری جب تک محاسبہ نہیں کرے گا ایک بہترین تاجر نہیں بن سکتا ہے۔ ہر تاجر اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کتنا گھٹایا، اس مہینے میں ہم نے کتنا کمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کو پانے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم 3 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ہم کب 4 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ ہم 4 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ہم کب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، کب ہمیں وہ نماز نصیب ہوگی کہ ہم نماز پڑھے تو ہمیں مزہ آئے؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کسی ایک سجدے میں بھی ہمیں لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازوں میں کوئی ایک سجدہ تو ایسا ہو کہ ہم سجدے میں جائیں تو اٹھنے کا من نہ کرے۔ خدا کی قسم، اللہ اکبر، اپنے دل سے پوچھئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا کوئی ایک سجدہ ایسا ہے ہمارا کہ ہم سجدے میں جائیں اور اٹھنے کا من نہ کرے؟ ہمارا کوئی سجدہ ایسا نہیں۔ ہم سجدے میں جانے سے پہلے اٹھنے کی فکر کرتے ہیں کہ کب ہماری نماز پوری ہو اور ہم بھاگیں۔ مسجد میں آنے سے پہلے ہم مسجد سے باہر نکلنے کی فکر کرتے ہیں، کیسے اصلاح ہوگی، کیسے ہمارے دلوں میں اللہ بسے گا؟ ہم فکر کریں گے تب نہ ہمارے دلوں میں اللہ بسے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کو بسائیں، صرف اور صرف ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، سب سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں اللہ کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان 3 طرح سے عمل کرتا ہے۔ کوئی عمل انسان کرتا ہے تو اس کے پیچھے 3 وجوہات ہوتی ہیں اور 3 مقصد ہوتا ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جنت کو پالے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جنت کو پالے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نیک عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ عبادتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ اچھا کام کرتے ہیں تاکہ ان کو جہنم سے بچایا جا سکے۔ ان کو جہنم کا خوف ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں جہنم میں نہیں جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اس لیے ہم نیک عمل کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں۔ لیکن تیسرے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کا۔ کوئی نیک عمل کریں گے، مقصد ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کو جنت پانے کا مقصد نہیں ہوتا، جہنم سے بچنے کا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ تیسرے نمبر کے لوگ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا اور سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ کوئی نیک عمل، کوئی عبادت، کوئی اچھا کام ہم کس لیے کرتے ہیں؟ ہمارا حال تو اتنا گھٹیا اور اتنا بیکار اور اتنا خستہ ہو چکا ہے کہ ہم کسی بیمار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنا مقصد اور اپنی غرض چھپی ہوتی ہے۔ کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا مقصد ہے؟ ہم کسی بیمار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، ہم نے مل لیا، خیریت لے لیا۔ ہمارے گھر میں جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو ہم امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو ملنے کے لیے گئے تھے لیکن اس گھر سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہماری عبادتوں میں اور ہمارے کام میں اخلاص نہیں ہے۔ ہم کسی شادی میں، کسی کے بچی کی نکاح میں ہم کھڑے ہوتے ہیں
کہ بھائی بچی کا نکاح ہے، چلو کوئی کام کر دیتے ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو، اس میں بھی ہمارا مقصد چھپا ہوتا ہے۔ جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، ہمارے گھر میں نکاح ہوتا ہے، تو ہم امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کی بچی کی شادی میں تو ہم کھڑے تھے، لیکن ہماری بچی کی شادی میں وہ نہیں کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جن کا مقصد ہر نیک عمل کے پیچھے اللہ کی رضا ہو، ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ کہ ہم کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی بیمار ہے، ہم اس سے ملنے کے لیے گئے، مقصد ہمارا اس کو خوش کرنا نہیں ہے، مقصد ہمارا صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ اللہ ہمارا خوش ہو جائے گا کہ کوئی اللہ کا بندہ پریشان حال ہے، کوئی اللہ کا بندہ بیمار ہے، ہم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے لائق کوئی کام ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے، چاہے بدن سے چاہے وہ پیسے سے ہو، لیکن ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ نیت اور یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں کسی کی شادی ہے، نکاح ہو رہا ہے، ہم وہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہو کہ نہیں، ہم اس کی مدد اور اس کا تعاون اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، کہ اللہ کے کسی بندے کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچ جائے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے۔ ہم کسی سے ملنے کے لیے گئے، کوئی بیمار تھا، ہم اس سے ملنے کے لیے گئے، لیکن ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوا، اس گھر سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا، ہمارے دل میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ اس گھر سے کیوں نہیں آیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم کسی کے بچی کے نکاح میں کھڑے ہوئے، لیکن ہمارے گھر میں جب شادی ہوئی، جب ہمارے گھر میں کسی کی ضرورت ہوئی کہ کوئی کھڑا ہو، کوئی کھڑا نہیں ہوا، ہمارے دل کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ کوئی نہیں کھڑا ہوا تو کیا ہو گیا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے، ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم لوگوں کا ہر عمل مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے، ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے، یہاں تک کہ مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دے گا۔ اللہ اکبر! ٹھیک ہے اللہ دے گا، لیکن اللہ سے لینے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ اور اپنے اندر صالحیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو صاف اور شفاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسجد سے باہر ہوتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم مسجد میں مسلمان ہوتے ہیں لیکن مسجد کے باہر مسلمان نہیں ہوتے؟ مسجد میں بیٹھتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے، تب تو ہم خاموش رہتے ہیں اور ہم اپنی شخصیت کو اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت متقی، ہم بہت پرہیزگار ہیں، ہم بہت نیک ہیں۔ لیکن جو ہی ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ذرا ہی کوئی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو گیا، ہماری زبان سے پھٹ سے گالی نکل گئی۔ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ذرا سا مزاج کے خلاف کوئی کام ہو گیا، لوگوں کو گالی دے دیتے ہیں۔ ہم گھر میں گئے، ہمارے گھر میں بوڑھے باپ ہیں، ہمارے گھر میں بوڑھی ماں ہیں، وہ ہمیں آواز دیتے رہتے ہیں لیکن ہم نہیں جاتے ہیں، وہ ہمیں پکارتے رہتے ہیں لیکن ہم نہیں جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے؟ یہ ایک مسلمان کی پہچان نہیں۔ اگر ہمارا باپ بوڑھا ہے، اگر ہماری ماں بوڑھی ہے، تو ہمیں اپنی ذات کو اس کے لیے کھپا دینا ہے، اس کے زبان سے جملہ نکلے ہمیں فوراً اس کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا باپ بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ بیچارہ اس کنڈیشن میں اور اس حالت میں ہے کہ وہ باتھ روم بھی نہیں جا سکتا ہے، اس ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور قہقہا لگا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا باپ ہے، اس کو ضرورت ہوگی، ہمارا باپ ہم کو پکار رہا ہوگا، ہمارا باپ ہمیں بلا رہا ہوگا، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مگن ہیں، محفلیں جمائے بیٹھے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے اپنے والدین کی۔ ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی سزا کو آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، اس کو ٹال دیتا ہے اور اپنے بندے پر رحم فرما کر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، دنیا میں تم اپنی منمانی زندگی گزار لو، جب میرے پاس آؤ گے نا تب ہم تمہیں دکھائیں گے کہ سزا کیا ہوتی ہے۔ لیکن ایک سزا ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سزا ایسی ہے کہ بندہ مر نہیں سکتا ہے، بندے کو موت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اس کی سزا اس کو دنیا ہی میں نہ مل جائے۔ وہ کیا سزا ہے؟ والدین کو اذیت دینا ہے، والدین کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اگر ہم اپنی ذات سے اپنی والدین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، خدا کی قسم ہمیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ ہماری اولاد اس سے بدتر سلوک ہمارے ساتھ نہ کرے۔ اور ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے محلے کی بات ہے، یہ میرے گھر کے بغل کی بات یہ ہے کہ ایک بوڑھا آدمی تقریباً 65 یا 70 سال کا ہوگا، اس کے مزاج کا ظاہر سی بات ہے، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو چھوٹی چھوٹی بات ناگوار گزرتی ہے۔ جیسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ روٹی آتی ہے گرم ہوتی ہے پھر بھی ہم کو جو ہے چڑچڑاہٹ ہوتی ہے کہ روٹی ٹھنڈی ہو گئی۔ یعنی جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی بات ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے والد تو 25 سال کا بھی ہوتا ہے، والد تو کبھی کبھی 22 سال کا بھی ہوتا ہے، ایک باپ تو کبھی 27 سال کا بھی ہوتا ہے، ایک باپ تو کبھی 40 سال کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب باپ کا ذکر قرآن کریم میں کیا تو صرف لفظ باپ کا ذکر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص موقع کا ذکر کیا ہے کہ باپ ہو لیکن وہ بڑھاپے کا باپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ باپ ہو اور وہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو خاص اس کا خیال رکھو، کیونکہ ایک باپ جب جوان ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو نہیں پریشان کرتا، باپ کیا پریشان کرے گا، بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ باپ میرا پریشان کر رہا ہے۔ لیکن ایک باپ جوان ہوتا ہے تو اس کی طرف سے اپنے بچوں کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی، 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بچوں کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، 60 سال 65 سال 70 سال 75 سال 80 سال کا جب وہ ہو جاتا ہے تو تھوڑا بچوں کو اس کی خدمت کرنا، اس کی طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے کہ اس کو لیٹرن کرانا ہے، پیشاب کرانا ہے، اس کو دوا کھلانا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ایک مشکل وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کی خدمت اور والدین کا خیال کرنے کا جو حکم دیا تو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قید لگا دی کہ تمہارے والدین جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو اس وقت اپنے والدین کا زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ اکبر! کہ اللہ کو معلوم ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو اپنے بچوں کی زیادہ ضرورت ہوتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے باپ جب بڑھاپے کو ہو تو زیادہ خیال رکھنا۔ اس لیے جب ہم اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائیں تو ان کی طرف سے بہت سی ایسی باتیں ہمارے سامنے پیش آئیں گی کہ ہماری طبیعت کو ناگوار گزریں گی۔ کہ جیسے مثال کے طور پر ہم ان کو باتھ روم لے کر گئے، ان کو قضاء حاجت آئی، ان کو باتھ روم لے کر گئے، باتھ روم گئے، وہاں پر وقت لگا، پیشاب پاخانہ جو بھی انہوں نے کیا، پھر ہم گودی میں اٹھائے، لا کر بستر پر لٹایا، 1 سیکنڈ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا پھر پیشاب لگ رہا ہے، پھر ہم گودی اٹھائے، پھر باتھ روم لے کر گئے، اس کو لا کر جو ہے بستر پہ لٹایا، جیسے ہی لیٹے تھے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا اب پھر پیشاب لگ رہا ہے، پھر بچہ اٹھاتا ہے، پھر باتھ روم لے کر جاتا ہے، پھر لا کر بستر پر لٹاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بیٹا اب تو بستر پر ہی پیشاب ہو گیا۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ جو خدمت کا وقت ہوتا ہے، اس میں طبیعت کو ناگواری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسی لیے ایسی ہی کنڈیشن میں، ایسی ہی کیفیت میں جب تمہارے ماں باپ اس عمر کو پہنچے تو اس وقت خاص خیال رکھنا۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو مغفرت کا پروانہ دیتے رہتے ہیں کہ تم نے زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں
2 آنسو کا قطرہ میرے سامنے گرا دو تمہاری بخشش ہو جائے گی، 2 آنسو کا قطرہ گرا دو بخشش ہو جائے گی۔ یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا اور بخشش کا پروانہ دیتے رہتے ہیں، ہر ایک کو پروانہ دیتے رہتے ہیں، ہر ایک کو پروانہ دیتے رہتے ہیں کہ تمہاری بھی بخشش ہو جائے گی، تمہاری بھی مغفرت ہو جائے گی، ایک آنسو کا قطرہ گرا دو۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں ایسا شخص کہ جس کے پاس اس کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے تو رمضان کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو خاص طور پر بڑھاپے میں ان کا خاص خیال رکھیں۔ عام طور پر دنیاوی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں کبھی رزق کے اعتبار سے تنگ نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رزق ان کو دیتا ہے کہ وہ گمان نہیں کر سکتے ہیں۔ خدمت کا صلہ ہوتا ہے، وہ خدمت کا صلہ ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو خود بھی تو بوڑھا ہونا ہے، ہمیں بھی تو باپ بننا ہے، ہمیں بھی تو بستر پر لیٹنا ہے، پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہم تو چاہیں گے کہ ہماری اولاد ہماری خدمت کرے، لیکن ہم اپنے والدین کی خدمت کرنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار بن کر رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ اور ایک بہترین اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے کہ اگر ہمارے والدین زندہ نہیں ہیں تو دوسروں کے والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ماں باپ جیسا سلوک کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے، وضو کر رہا ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کا کچھ مدد کر دیں، اس کا تعاون کر دیں، اس کا ہاتھ دھلا دیں، اس کا پیر دھلا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی۔ ہم دنیاوی زندگی اس طرح سے جی رہے ہیں، ہم دنیا میں زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں گویا کہ یہی ایک زندگی ہے اور کبھی کوئی زندگی نہیں آنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ خبردار کرتا ہے، جگہ جگہ متنبہ کرتا ہے، جگہ جگہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی حقیقت کی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی حقیقت کی زندگی نہیں ہے۔ ایک بہترین اور حقیقت کی زندگی آنے والی ہے جہاں کبھی کسی کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کل زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، لیکن ہماری پلاننگ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ہم کبھی مرنے والے نہیں۔ ہماری ساری پلاننگ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی شادی کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، کھیت میں یہ کرنا ہے، کھیت میں وہ اگانا ہے، پھر فصل تیار ہوگی، پھر ہمیں اتنے پیسے ملیں گے، پھر ہم گھر بنائیں گے، مکان بنائیں گے۔ یعنی ہماری پلاننگ میں دنیاوی پلاننگ میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہماری دنیاوی پلاننگ میں اللہ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پلاننگ میں اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کریں کہ نہیں، ہمیں اللہ کو بھی خوش کرنا ہے۔ اگر ہم کما رہے ہیں تو اپنی کمائی کا حصہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی لگانا ہے۔ اگر ہم اپنے پریوار کو اور اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو وقت دیتے ہیں تو ہمیں اللہ کو بھی وقت دینا ہے۔ اللہ کی محبت میں کبھی مسجدوں میں آئیے اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کیجیے، اللہ سے گلہ شکوہ کیجیے۔ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوسروں سے اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یقین کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ کے سامنے زار و قطار روئیے اور اللہ سے فریاد کیجیے، اللہ سے بتائیے کہ یا اللہ ایسا معاملہ ہے، یا اللہ پیسے کی ضرورت ہے، یا اللہ صحت نہیں ہے، یا اللہ ایسا ہو گیا، یا اللہ ایسا ہو گیا، یا اللہ تو ہی نہ دے گا تو ہم کس کے پاس جائیں گے۔ اللہ سے فریاد کیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے لو لگائیے۔ خدا کی قسم جب یقین کے ساتھ اللہ سے آپ مانگیں گے تو اپنی دعاؤں کا اثر آپ دیکھیں گے۔
لیکن افسوس ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے جو ہے فرمائشیں کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی جو ہے کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم اپنی ضرورتوں کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ خالی زندگی میں اللہ کے سامنے بیان کیجیے اپنی ضرورتوں کو، اپنی محبت کا اظہار اللہ کے سامنے کیجیے، اللہ آپ کی زندگی کو ایسی تبدیل کرے گا، خدا کی قسم آپ اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی سچی اور پکی محبت کو پیدا فرما دے، اور ہمیں ہر نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب ہم کوئی نیک عمل کریں تو ہمارے اس نیک عمل میں ہمارا اخلاص، ہر نیک عمل، ہر نیک کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔